السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اکمل احمد صدیقی، اور بات یہ ہے کہ اس وقت ہم موجود ہیں جبل احد کے دامن میں۔ میرے پیچھے آپ یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں، یہ پہاڑ جبل احد کہلاتا ہے۔ جبل عربی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں، یعنی احد کا پہاڑ۔ اور اس پہاڑ کی خاصیت یہ ہے کہ دنیا میں کسی پہاڑ کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اس پہاڑ کو یہ فضیلت حاصل کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبل احد کا پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد کے پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ احد کا پہاڑ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا، یعنی یہ جنتی پہاڑ ہے، یہاں سے ہٹا کر جنت میں لے جایا جائے گا۔ اور اس احد کے پہاڑ کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا محبت ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر چڑھا کرتے تھے تو یہ احد کا پہاڑ ہلتا تھا، یعنی جھوم جایا کرتا تھا۔ اور اسی احد کے پہاڑ کے دامن میں آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا دوسرا بڑا غزوہ احد وہ پیش آیا، اور احد کی جنگ یہاں ہوئی، اسی میدان کے اندر۔ یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر احد کا معرکہ ہوا اور مسلمان تقریباً فتح یاب ہو چکے تھے، لیکن پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ ہم فتح یاب ہو گئے۔ اور پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو جبل رومات کی ایک پہاڑی ہے، یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 50 تیر اندازوں کو تعینات کیا تھا۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ شاید ہم جنگ جیت چکے ہیں، تو یہ جو پہاڑی آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے، اس پہاڑی سے وہ صحابہ کرام اتر گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر ان کے لیڈر تھے، رہنما تھے۔ انہوں نے سمجھایا بھی کہ حضور کا فرمان ہے کہ جب تک میں نہ کہوں تب تک نہیں اترنا، تو اس پہاڑی سے وہ لوگ اتر گئے۔ یہ پہاڑی جبل رومات کہلاتی ہے۔ وہ جیسے یہاں سے اترے اور یہاں میدان تھا، تو میدان میں مال غنیمت کے لیے اتر گئے، جمع کرنے لگے۔ تو اس پہاڑی کے بالکل پیچھے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں ایمان لے آئے، صحابی رسول ہوئے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، پہاڑی سے چڑھائی کی، اور پھر اس میدان میں آ کر انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ اس مارکے کے اندر شکست دی، جس میں تقریباً 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جن میں سب سے بڑی جو شہادت ہوئی وہ حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان ہیں۔ انہی کی نسبت سے یہ مسجد بنی ہوئی ہے جو آپ اس وقت اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ مسجد ہے، اور یہیں پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک بھی موجود ہے، اور دیگر شہداء احد کے مزارات بھی یہیں پر موجود ہیں۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت بڑی دردناک ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وحشی نام کے غلام کو ہندہ نامی عورت، ہندہ جو سفیان کی بیوی تھی، بعد میں یہ دونوں ایمان لے آئے تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، تو اس نے وحشی کو مامور کیا تھا کہ امیر حمزہ کو قتل کرنا ہے اور مجھے اس کا کلیجہ چبانا ہے۔ تو اس نے امیر حمزہ کا کلیجے کو بھی چبایا، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ، ان کے ناخون، ان کی آنکھیں، ان کے کان، تمام چیزیں کاٹ دی، اور پورا جسم جو ہے وہ چھنی کر دیا۔ تو بڑی دردناک شہادت ہوئی امیر حمزہ کی۔ اس کے علاوہ حضرت مصعب بن عمیر کا مزار بھی اسی چار دیواری کے اندر موجود ہے، اور باقی صحابہ کرام کے مزارات، تقریباً 70 سے زیادہ صحابہ کرام کے جو مزارات ہیں، جو قبور ہیں، وہ یہاں موجود ہیں، اور ایسے موجود ہیں کہ انہیں نہ غسل دیا گیا تھا، نہ کفن دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے پاس مال و زر بالکل بھی نہیں تھا۔ تو یہ وہی مقام ہے اور یہ وہی پہاڑ ہے جس کے زیر سایہ یہ سارا کا سارا واقعہ پیش آیا۔ آپ کو بھی اللہ کریم یہاں کی زیارت عطا فرمائے۔ یہ جنتی پہاڑ ہے، اس جگہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے، یہ پہاڑ جنت میں جائے گا۔ اور یہ بھی مفہوم ہے حدیث کا کہ جو دنیا میں اسے دیکھے گا وہ جنت میں بھی اسے دیکھے گا، یعنی جو شخص دنیا میں اسے دیکھ لے گا وہ پھر لازمی طور پر جنت میں جائے گا، اور جنت میں بھی اس پہاڑ کو دیکھے گا۔ تو یہ پورا سلسلہ ہے پہاڑ کا۔ میں آپ کو پیچھے والی سائڈ سے بھی دکھاتا ہوں، بیک سے اس کا منظر۔ یہ ہے جبل احد کا پہاڑ، جو کہ اپنے اندر ایک بڑی تاریخ رکھتا ہے۔ تو آپ بھی جب مدینہ المنورہ آئیں تو مدینہ کی زیارات میں بھی جبل احد کی زیارت شامل ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، یہ تمام لوگ یہاں زیارت کرنے ہی آئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مسجد نبوی سے بالکل بیک سائڈ سے سیدھا بھی آ جائیں اگر پیدل، تو بھی آپ آدھے گھنٹے کے اندر چل سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے گاڑی وغیرہ کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے میدان احد اور احد کا پہاڑ، اور یہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد، اور ان کے دامن میں ہم اس وقت موجود ہیں، اور دعا کر رہے ہیں اللہ کریم آپ تمام کو بھی یہاں کی باداب حاضری عطا فرمائے۔ جب بھی مدینہ المنورہ آئیں تو لازمی طور پر شہداء احد کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ گورنر مدینہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے اجازت لے کر دعا کر کے جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر جاتے ہیں اور وہی دعا کرتے ہیں، تو علماء کرام فرماتے ہیں، صوفیہ کرام فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ دعا لازمی طور پر قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ گورنر مدینہ ہے۔ تو جو بات یہاں سے اجازت لے لی جائے گی جس چیز کی، اور حضور کے سب سے پیارے چچا ہیں، سب سے لاڈلے چچا ہیں، حضور ہر بدھ کے دن یہاں پر تشریف لایا کرتے تھے، اور وہ چچا ہیں کہ جن کا جنازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 مرتبہ پڑھایا۔ جب جنازے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا شہداء احد کا، سب سے پہلے امیر حمزہ کا جنازہ رکھا گیا،
اس کے بعد پھر ایک صحابہ دوسرے صحابی کا آتا، پھر تیسرے کا آتا، اور میرا حمزہ کا جنازہ وہیں رکھا رہتا. تو یوں آپ کے اوپر 70 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کیا، اور آپ کی شہادت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا روئے. تو یہ حضور علیہ السلام کے لاڈلے اور پیارے چچا ہیں. جو بات یہاں سے منظور ہو جاتی ہے پھر وہ مدینے والے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے لازمی طور پر قبول کر لی جاتی ہے. تو جب بھی یہاں آئیں تو سید الشہداء سے اجازت لیں اور پھر روضہ رسول پر جا کر وہ دعا مانگیں، وہ ریکویسٹ کریں، وہ اپیل پیش کریں. انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو آپ کی وہ دعا ضرور مقبول ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے، اور مزید ویڈیوز کے لیے، زیارات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.